اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسمس دو الفاظ کرائسٹ اور ماس سے مل کر بنا ہے۔ کرائسٹ مسیح علیہ السلام کو کہتے ہیں اور ماس اجتماع اکٹھے ہونے کو، یعنی مسیح کے لیے اکٹھا ہونا۔ مسیح اجتماع یا یوم ولادت مسیح علیہ السلام، یہ لفظ تقریباً چوتھی صدی کے قریب پایا گیا۔ اس سے پہلے اس لفظ کا استعمال کہیں نہیں ملتا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ کرسمس کی حقیقت وکیپیڈیا میں یہ ہے کہ عید ولادت مسیح یا بڑا دن، جس کو کرسمس بھی کہتے ہیں، جو یسوع مسیح اسلامی نام عیسیٰ کی ولادت کا تہوار ہے۔ عیسائی دین میں یہ سال کی دو اہم تر عیدوں میں سے دوسرا ہے۔ سب سے اہم تہوار ایسٹر کہلاتا ہے۔ کرسمس عمومی طور پر سالانہ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، تاہم علماء نے تصدیق کی ہے کہ یہ ان کا اصلی یوم ولادت نہیں ہے۔ عیسائی تہواروں میں کرسمس کا دن ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے مسلمانوں میں عید کا دن، کیونکہ یہ عیسائیوں کا سالانہ تہوار ہے جو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی خوشی میں کیک کاٹے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے طریقوں سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایسٹر کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھا دیا گیا تو وہ 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، اور چونکہ یہ 21 مارچ کی تاریخ تھی، اس لیے اسی خوشی میں عیسائی 21 مارچ کو یا اس کے بعد فوراً آنے والے اتوار کو یہ تہوار مناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی دن ہے جسے ایرانی نوروز کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ہندو اسے بسن کا موقع قرار دیتے ہیں۔ مصر اور آئرلینڈ کے لوگ ایسٹر کو آسٹر کہتے ہیں، جس کا مطلب بہار کی دیوی ہے۔ اس اعتبار سے ان کے ہاں یہ بہار کی دیوی کی تقریب ہوتی ہے۔ کرسمس کی ابتدا صدیوں تک 25 دسمبر تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام نہیں سمجھی جاتی تھی۔ 530 عیسوی میں سیتھیا کا ایک راہب ڈائونینس نامی، جو منجم ستاروں کا علم رکھنے والا بھی تھا، تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام کی تحقیق و تعین کے لیے مقرر ہوا۔ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر مقرر کی، کیونکہ مسیح علیہ السلام سے 5 صدی قبل 25 دسمبر مقدس تاریخ تھی۔ بہت سے سورج دیوتا اسی تاریخ پر یا اس سے 1-2 دن بعد پیدا ہونا تسلیم کیے جا چکے تھے۔ چنانچہ راہب نے آفتاب پرست اقوام میں عیسائیت کو مقبول بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کر دی۔ قرآن مجید کی سورہ مریم پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی کہ کھجوروں کے تنے کو ہلائیں تاکہ ان پر تازہ پکی کھجوریں گریں اور وہ اس کو کھائیں اور چشمے کا پانی پی کر طاقت حاصل کریں۔ اب فلسطین میں موسم گرما کے وسط یعنی جولائی اگست میں ہی کھجوریں ہوتی ہیں۔ اس سے بھی یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت جولائی یا اگست کے کسی دن میں ہوئی تھی، اور 25 دسمبر کی تاریخ غلط ہے۔ شروع میں تو 25 دسمبر کی تاریخ آتی تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا، ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے۔ اس کے بعد اجتماع برخاست ہو جاتا، گویا کہ بے ضرر اور معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پادری کی تقریروں تو کرا دیتے ہیں، مگر وہ خشک قسم کی تقریر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان اور شوقین مزاج لوگ تو اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کو ذرا دلچسپ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے دلکش ہو، اور اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں موسیقی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑھی جانے لگیں۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، اس لیے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ پھر ناچ گانا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے، چنانچہ ہنسی مذاق کے کھیل تماشے شامل ہو گئے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناچ گانا اس میں، موسیقی اس میں، شراب نوشی اس میں، قمار بازی اور جوا اس میں، گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ افسوس کہ مشرق بھی اب اس کی پوری نقالی کرنے لگا۔
اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی، اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے، اس ایک دن میں عورتوں کی اتنی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء اسلام نے ان تہواروں میں مسلمانوں کو شریک ہونے سے روکا اور تاکید کی ہے کہ مذہبی رواداری بہت عمدہ چیز ہے، لیکن اغیار کے خاص مذہبی امور میں شرکت درست نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔